بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عمر دربار رسالت میں۔ عمر نے صحیفے کو لیا اور صحیفہ کو غور سے دیکھا۔ پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھا، پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ ناظرین اکرام، خباب رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً باہر آئے اور بولے، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، خباب، اچھا بتاؤ محمد کہاں ہے، میں جاتا ہوں اور اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا اور بولے، آپ کوہ صفا کے پاس ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ معزز ناظرین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور سعید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے اور خون محمد کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے تو خدا کے ہاں تنہا خدا کے غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کو آقا بنا لیں اور مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال لیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا کچھ ساتھیوں میں تشریف فرماتے حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ بلال آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ حمزہ نے کہا، اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ بلال دروازہ کھولنے گئے اور حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو عمر اندر آ گئے اور اسی لمحے حمزہ اور بلال جھپٹے اور اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہوا اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ نے فرمایا، حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حمزہ اور بلال الگ ہو گئے۔ پھر عمر آگے بڑھے اور حضور اقدس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عمر، جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آلے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ ناظرین اکرام، تھوڑی دیر کے لیے عجیب سماں بند گیا اور پوری فضا پر ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے اور روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ان کے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے مریں چاہے جئیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا اے اللہ کے رسول؟
آپ نے فرمایا ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے بخدا یہ نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ساتھیوں کی 2 صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ پھر بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبہ کی طرف بڑھیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی، پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں۔ ناظرین اکرام، آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اس سے پہلے اور کبھی نہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا۔ ان سے کہیں زیادہ خوشی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ گویا جو دلیری اور بے باکی کبھی اس کو روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس لیے اس کے یہاں بھی گئے۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا اور بہت ہی پیار و محبت سے بولا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ عمر نے جواب دیا، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا ہے اور ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے۔ اب قریش عمر پر پل پڑے اور ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار سے مقابلہ کیا۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر کا نام نہ تھا۔ بار بار وہ شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہوئے صرف 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے آئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔